اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے تو پھر کیا جنت الفردوس میں دل لگے گا؟ اللہ کو دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد جنت تو خود ایک مخلوق ہے، اب وہ بے چینی بڑھا دے گی۔ جیسے دنیا میں ہمیں کوئی چیز پسند آ جائے تو ہم حاصل کرتے ہیں، لیکن جب اس کی جگہ کوئی نئی چیز ہو تو پھر وہ ختم ہو جاتی ہے، گھٹ جاتی ہے۔ تو دستور ہے زمانے کا کہ جب تک انسان کو کسی شے کے فائدے یا نقصان کا پتہ نہ ہو اور انجانے میں انسان وہ شے استعمال کر لے تو اس پہ وہ مواخذہ یا فرد جرم عائد نہیں ہوتی جو اس انسان پہ ہوتی ہے جو کہ جانتا ہو، جس کے علم میں آ چکا ہو کہ یہ شے مضر تھی، نقصان دہ تھی، اور پھر بھی اس نے اس پہ عمل کیا اپنے جی کی مرضی کے لیے۔ فطرت ہے انسان کی کہ جب تک اسے کسی شے کے اثر سے ڈرایا نہ جائے کہ اس کا یہ نقصان ہوگا، کر لیا تو یہ سزا ہوگی، اور اگر رک گئے، بات مان لی، بات سمجھ لی، دل کو روک لیا اس شے سے، تو پھر یہ انعام ملے گا۔ اب انسان کے پاس دو آپشن ہیں، ایک خوف، دوجا امید۔ خوف جہنم کا، امید جنت کی۔ خوف بھی دو قسم کا، امید بھی دو قسم کی۔ ایک خوف یہ کہ جہنم میں آگ ہوگی، جہنم میں کھال اتر جائے گی، جھلس جائے گی، اور وہ جسم ہوگا جسے موت نہیں ہوگی، بار بار یہ اذیت ملے گی، کھولتا پانی ہوگا، غلیظ کھانے ہوں گے، زرکوم ہوگا، چیخو پکار ہوگی، دہشت ہوگی، عذاب ہوگا۔ اور دوجا خوف، نہیں، میں ایسے نہیں کروں گا، جیسے میرے رب نے منع فرمایا ہے میں اس کی بات مانوں گا، میں غلط کام نہیں کروں گا، صرف اس کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی خوشی اور اس کے حکم کے لیے میں اپنے دل کو اس نفسانی خواہش سے روکتا ہوں، اس لیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اب یہ تو ہو گئے دو قسم کے خوف۔ اب دیکھیے دو قسم کی امید۔ ایک امید کہ میں نے اگر دنیا میں پیسہ نہیں کمایا، اچھا رزق، کھانے، ڈشیں، جیسا کہ امیروں کے گھروں میں لذیذ کھانے، مہنگی ڈشیں میرے نصیب میں نہیں تھیں، اور نہ اس کے لیے پھر میں نے کوئی رشوت نہیں دی، اور پھر دنیا میں ریشمی جوتیاں، مہنگے کپڑے، قیمتی ملبوسات، ڈریسز میری پہنچ میں نہیں تھے، میں نے صبر کر لیا۔ سونا چاندی کے کنگن، زیور، وہاں تک میری رسائی نہیں تھی، میرے پاس جائیداد، زمینیں بھی نہ بن سکیں، میں نے نہیں بنائی، نہیں رشوت لی، نہیں چوری کی، نہیں کسی کا پیسہ لوٹا، برے راستے سے کمائی نہیں کی، بس جو مل گیا اللہ کا شکر، جو نہ ملا تب بھی شکر اور صبر، اس امید پہ کہ جنت میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، سونے چاندی کے کنگن ہوں گے، سبحان اللہ کہوں گا تو جنت کے ایک درخت لگ جاتا ہے، اور اس درخت کی لمبائی ایسی ہے کہ اگر کوئی گھڑ سوار اس پہ تیز رفتار سے گھوڑا چلائے تو 500 سال تک وہ درخت کی چھاؤں ختم نہ ہو۔ تو میں سبحان اللہ کیوں نہ بولوں، مجھے تو وہاں بھی زمین میری، چھاؤں میری، یہاں میں دنیا میں کوئی حکومت نہیں کر سکا، میرے سر پہ کوئی تاج نہیں رکھا گیا، میں نے کبھی تخت نہیں دیکھا۔ اللہ کہتا ہے کہ آمنے سامنے جنت میں بیٹھو گے، تختوں پہ بیٹھو گے، وہاں سونے چاندی کے تم لوگوں کے برتن ہوں گے،
اور سونے چاندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گے، خدمت گار ہوں گے، حوریں ہوں گی۔ تو کوئی پھر کیا، اگر میں یہاں پہ صبر کر لوں، میں یہاں پہ صبر شکر کروں اللہ کا، تو بہتر ہے نا، وہاں تو اللہ جنت میں دے دے گا یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہو گئی ایک امید بجا ہے۔ اور دوسری امید صرف اللہ کی خالص رضا کے لیے یہ بندہ اپنا رخ موڑتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، کسی جہنم کے خوف سے نہیں، کسی جنت کی طمع سے نہیں، صرف اس محبت کی وجہ سے، اس قربت کی وجہ سے، اس عشق کی وجہ سے جس کو کہتے ہیں عشق الہی، عشق حقیقی۔ اور ایسے بندے کے لیے دو جنتیں ہیں، جس کو کسی خوف نے نہیں، کسی لالچ نے نہیں، فقط رب سے سچی محبت نے اس کی طرف رجوع کروایا۔ تو ایسے کے لیے ہیں دو جنتیں، ایک تو جو اس کا رب اس کو دے سو دے، کیونکہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ وہ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی۔ اور جس جنت کا رب بتاتا ہے اپنے پہلے والے امید والے لوگوں کو کہ اس میں دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پاک بہار، ٹھیک ہے، کنگن، لباس، ریشمی کپڑے، حوریں، یہ سب جو اس نے بیان کر کے بتا دی ان لوگوں کے لیے جو رب کی طرف پلٹتے ہیں سیدھے سادے دل کے ساتھ، صبر اور شکر اختیار کرتے ہوئے، اور جو صبر شکر دن رات اپنا آپ بھول کے اور یاد رکھا، صرف مجنوں کی طرح لیلا کو، اور صرف کھو گئے اللہ کی ذات میں، اور کھو گئے، سب کچھ چھوڑ گئے، نہ اس دنیا کی خبر نہ اس دنیا کی خبر، صرف نظر رکھی تو اپنے قلب پہ اس جگہ دھیان رکھا جہاں اللہ کی محبت، جیسے ایک عاشق، ایک دنیا کا عام عاشق، ایک دنیا کی عام عورت، ایک دنیا کا عام مرد ایک دوسرے کے عشق میں پڑ کر اتنا کھو جاتے ہیں کہ دین و دنیا بھول جاتی ہے۔ تو جب جس کو اللہ کا عشق ہو جائے، اللہ کے عشق پہ ایک لقمہ، ایک قطرہ پیاس اترے نا کہ گلے میں، پھر نہیں وہ رہتا نہ دنیا کا نہ دین کا، وہ رہتا ہے پھر اللہ کا ہو کر صرف رب کا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی جنت کا بتایا ہی نہیں، اس نے اپنے مقرب بندوں کو، ٹھیک ہے نا، اللہ کہتا ہے دو جنتیں ہیں مقرب بندے کے لیے، محبت والے کے لیے۔ تو پہلی جنت یہ کہ بس اشارہ دے دیا کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور رب جانتا ہے کہ اس کا مقرب بندہ، اس سے محبت کرنے والا، خالص اس کا بندہ یہ سوال پوچھے گا ہی نہیں کہ کیسی جنت، کیونکہ اس کو نہ جنت سے کام ہے، اس کو نہ دوزخ کا ڈر ہے، وہ صرف عشق ہی عشق ہے۔ اور عشق پوچھتا ہے کدھر عشق پوچھتا ہے، بلکہ عشق پہنچاتا کہاں، جہاں عقل نو خبر نہ کوئی ہو۔ یہ مارکیٹ میں کون سا مال آنا ہے تو کیا جانا ہے، اس کو کیا پتا کیڑی مارکیٹ ہے۔ جنت حقیقت میں نام ہی اللہ کی رضا کا ہے، اور دوزخ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی انسان اپنے حصے کی جنت یا دوزخ کما رہا ہے۔ اگر اعمال نیک ہیں تو اللہ کی رضا ہے، اس کا فضل ہے، کیونکہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کے دل کو میں نے اسلام کی سلامتی کی، دین کی روشنی عطا کر دی تو وہ خیر کثیر ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ خیر میں خود ہی ہوں، مجھ سے خیر کا سوال کیا کرو، میں خود ہی خیر ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور انسان اس میں جو بوئے گا اعمال کی شکل میں آخرت میں وہی کاٹے گا۔ اب ذرا غور فرمائیے،
حدیث مبارک کی اس بات پہ کہ جو بوئے گا، ایک کسان جب زمین میں کچھ بونے لگتا ہے تو بونے کے لیے اس کے پاس کسی فصل کا دانہ موجود ہوتا ہے تو ہی زمین میں بوئے گا، اور فصل پک جانے پہ اس کا پھل کاٹے گا۔ تو دنیا میں جو انسان اللہ کی قربت چاہتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے عشق کرتا ہے، دنیا کی نفسانی خواہشوں کو بھول جاتا ہے، بس اپنی محبت کے دیدار میں، محبوب کے خیال میں گم رہتا ہے، عشق حقیقی میں محو رہتا ہے، تو اس کی محبت کا یہ عمل، محبت کا یہ بیج بویا جاتا ہے آخرت کی کھیتی میں، الفت کی زمین میں۔ اور جب آخرت میں یہ کھیتی کاٹی جائے گی تو اس پہ پھل ہوگا اللہ پاک کی قربت کا، اللہ کے دیدار کا۔ لیکن بیج دنیا میں بویا گیا تھا، اور محبت، نزدیکی، قربت، عشق اور دیدار، وہ عشق والا بندہ یہیں سے محسوس کرتا ہے، یہیں سے دیدار کرتا ہے، تو ادھر بھی دیدار ہونے ہیں، یہیں سے دل لے کے جاتا ہے، یہیں پہ اس کا دھیان ان چیزوں پہ نہیں ہے، اسے پتہ ہی کچھ نہیں کہ دنیا میں کیا آ رہا ہے تو کیا جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی وہی ہے کہ اس کا رب ہے، میں اپنا رب دیکھ رہا ہوں بس، اور مجھے کچھ نظر نہیں آتا، بس اللہ اور اللہ کا رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور کچھ نظر نہیں آتا اس کو۔ پھر وہاں پہ بھی صرف وہی نظر آئے گا، اس سے بڑھ کے نعمت ہی کوئی نہیں۔ تو اس دنیا سے ہی اللہ کی قربت کو محسوس کرتا ہے وہ، اس کی یاد میں رہنے والا، عشق حقیقی میں ڈوبا ہوا، دنیا کی زندگی میں بھی اپنے رب کو ویسا ہی پاتا ہے، اور دل کی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے اپنے رب کا۔ یہ ہیں عاشقوں کے حال، یہ ہیں عاشقوں کے حال، محبت سے سرشار مست۔ اور اللہ کہتا ہے قرآن پاک میں، اپنے کلام میں، کہ بندہ قیامت میں اس کے ساتھ ہی اٹھے گا جس کے ساتھ محبت اس کے دل میں تھی۔ تو اب عقیدت میں ڈوبا دل، عشق میں مست دل، حقیقت کی یاد میں کھویا دل، جو اس دنیا میں ہی دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ بیٹھا ہو، جو مرنے سے پہلے مر چکا ہو، جو تصوف میں جا چکا ہو، جو صوفی بن چکا ہو، جو دل صاف کر چکا ہو، ہر شے سے رہ گیا صرف رب کا نام اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، جو یہاں رہ کر بھی رب کا ہو گیا ہو، تو اس نے اپنے محبوب کے دیدار سے کم کوئی شے پہ آرام نہیں پانا، اس کو آرام نہیں آ سکتا اپنے سونے محبوب دلبر کے بغیر۔ اس کو رب نے سب سے بڑا انعام دینا ہی اپنی قربت ہے، کیونکہ وہ دنیا سے ہی رب تعالیٰ کی قربت لے کر چلا، قربت میں جیا، قربت کی حالت میں مرا۔ یہ وہ دل ہے جو رب سے کہتا ہے کہ او میرے ربا، او میرے سونے پروردگار، مجھے تجھ سے محبت ہے، میں تیرا نام اس لیے نہیں لیتی کہ مجھے تیرے جہنم کا خوف ہے، میں تیرا نام اس لیے نہیں لیتی کہ مجھے تیری جنت کا لالچ ہے، میں تیرا نام اس لیے لیتی ہوں کہ تو میری محبت ہے، میں تیرے لیے ہی تیرا نام لیتی ہوں۔ یہ میری بے قرار روح تیری محبت میں، تیرے دیدار میں، اس دنیا کے، اس آزمائش کے، اس امتحان کے دارالعمل میں، دارالمیدان میں بھی جب نظر نہیں اٹھاتی دنیا کے مال پہ، دنیا کی نہروں پہ، دنیا کے شہد پہ، دنیا کے مخملی تکیوں پہ، دنیا کے سونے کے کنگنوں پہ، دنیا کے درختوں کی چھاؤں پہ، دنیا کی ریشمی لباسوں پہ، تو کیا جنت میں جہاں سلامتی ہوگی، جہاں کوئی امتحان نہ ہوگا، جہاں پھر موت نہ ہوگی، تو کیا وہاں جا کر ان نعمتوں کو دیکھوں گی؟ میری نظر اٹھے گی کیسے؟ میرا دھیان بٹے گا کیسے؟ میں تجھے پالوں گی تو کیا کچھ اور سوچوں گی؟ اور تیرا وعدہ ہے ربا، میرے ربا، تو نے فرمایا ہے سورہ واقعہ میں کہ 3 گروہ بٹ جائیں گے قیامت میں، ایک ہوں گے بائیں ہاتھ والے، ایک ہوں گے دائیں ہاتھ والے، اور تو نے بتایا کہ بائیں ہاتھ والوں کا جہنم ٹھکانہ، اور وہاں یہ سزا اور آگ، اللہ معاف کرے،
اور دائیں ہاتھ والوں کو بتایا آپ نے اللہ پاک کہ ان کے لیے جنت میں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، ریشمی لباس، من چاہے کھانے۔ میرے رب بائیں ہاتھ والوں کی بات میں نہیں کرتی، مگر دائیں ہاتھ والوں سے بھی میرا کوئی کام نہیں۔ تو نے ان سے وعدے کیے ہیں کہ نیک عمل کرو گے تو جنت ملے گی، اور وہاں نہریں ہوں گی، وہاں پر لباس ہوں گے ریشمی، وہاں پر کنگن سونے چاندی، جو خواہش کرو گے ملے گی، جو یہاں پوری نہیں ہوگی وہ وہاں پوری کروں گا۔ اس دل میں یہاں پہ بھی خواہشیں تھیں نا، ہے نا یا اللہ، تیرے جنتیوں کے دلوں میں یہاں پہ بھی خواہشیں تھیں، انہوں نے نہیں پوری کی، کسی کی نہیں پوری ہوئی تو مجھے جنت مل گئی، ٹھیک ہے نا۔ ہورے چاہیے مل جائیں گی، تمہارا دل ادھر بھی نہیں بھرا عورتوں سے، تمہارا دل ادھر بھی نہیں بھرا، تمہیں وہاں بھی ہورے چاہیے، کوئی نہیں، لے لو جاؤ، پھل دوں گا تو تم کہو گے۔ اللہ پاک سورہ بقرہ میں کہتے ہیں کہ اے اللہ یہ پھل تو کچھ وہ مشابہ سا ہے، دیکھا ہوا ہے دنیا میں بھی، اب یہاں اس سے بھی اچھی حالت میں مل گیا، واہ واہ واہ۔ تو آپ نے یہ سب بتایا، اور جو خواہش کروں گے وہ پوری کروں گا۔ بس دنیا میں خواہش نفسانی پہ نہیں چلے نا، تو غلط خواہش نہیں رکھی، یعنی نہیں وہاں پر پوری کی، لیکن دل میں رکھی نا کہ یا اللہ یہاں نہیں پوری ہوئی تو جنت میں پوری کریں گے، اس خواہش کے ساتھ ہم مرے، ہم وہ جنتی مر گئے اس خواہش کے ساتھ کہ اب چلو یہاں نہیں پوری تو وہاں تو مل جائیں گی نا، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ سب جنت دائیں والوں کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کچھ میرے ربا، اب جو لوگ جنت اس لیے کمانا چاہتے ہیں کہ وہاں جا کر یہ خواہشیں پوری کروا لیں گے، حوریں، سونے کے کنگن، یہ جی ڈشیں، کھانے، شہد، دودھ، نہریں، چلو جی کوئی بات نہیں، صحیح ہے، کوئی نہیں، اللہ تو خیر ہے، کوئی نہیں، کوئی جیسے راضی، تو ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں تم نے صبر کر لیا اور یہ تمنا دل میں رکھ لی کہ جنت میں ملے گی سب، اور اسے جنت کی خواہش کے ساتھ میرے تو انشاءاللہ کیوں نہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ دے گا، اللہ کا وعدہ ہے، کرو، ٹھیک ہے۔ مگر پھر صورت واقعہ میں ہی میرے رب آپ نے تیسری قسم کے لوگوں کا بتایا ہے کہ پہلے کیا، ایک بائیں ہاتھ والے، ایک دائیں ہاتھ والے، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ایک کو جنت مل گئی، ایک کو جہنم مل گیا تھا، ٹھیک ہے جی، مل گیا۔ اب تو اللہ آپ نے پھر یہ بھی تو بتایا ہے صورت واقعہ میں آپ نے مجھے بتایا نا کہ جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہی مقرب بارگاہیں الہی ہیں جو دنیا میں اس کی محبت میں، یاد میں تڑپتے رہے، سلگتے رہے، وہ مقرب، وہ قربت میں رہنے والے، وہ عاشق فقیر لوگ، ان کو باری تعالیٰ، وہ مالک، وہ قدیر، وہ رب جن کو قرب نصیب ہوتا ہے اس دنیا میں، فقیروں کو اس رب کا، وہ اللہ، کیونکہ اس دیدار سے زیادہ ان کے لیے نہ اس دنیا میں کوئی جنت تھی نہ کوئی نعمت تھی، وہ یہاں پہ ان چیزوں کو چھوڑ چکے تھے، تو یہ چیزیں کون سی جنت، کیڑی جنت، وہ کیڑی جنت، جنت اللہ کی رضا، اور میرا رب خود خیر ہے، وہ یہ قربت کا وعدہ یہاں سے دنیا میں ہی لے کر آگے جاتے ہیں، اس شرط پہ جاتے ہیں کہ یہاں بھی تو وہاں بھی تو، یہ ہوتا ہے تو ہی تو، دو جنتیں یہ ہوتی ہیں، اللہ ہو تو ہی تو، اس جہاں میں بھی تو اس جہاں میں بھی تو، یہ محبت کا بیج بوتے ہیں اور یہی کاٹیں گے جو بو کے جا رہے ہیں، یہ حقیقی محبت کا بیج کل قربت کا پھل لائے گا، یہیں سے اسی دنیا سے دیدار ساتھ لے کر جانے والا وہاں دیکھے گا کچھ اور طرف نظر اٹھائے گا، کیسے اٹھے گی، کیسے، جب دیدار سامنے محبوب کا ہوگا۔ وہ تم دنیا کے عاشقوں ایک شکل کے پیچھے، ایک خلق کے پیچھے اپنی پر کے جھپکاوا بھول جاتے ہو، وہ رب ہوگا، دھیان جانا کس کا ہے، جس نے یہاں اس دنیا میں اس دیدار پہ نظر رکھ لی
وہ عاشق لوگ اس دیدار کے نام پہ اپنے دل کے پر بہ گئے، اس کا قابو کر لیا اس دھڑکن کو، پھر اللہ 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 چلا دی، خواہشیں بند کروا دیں، تو وہ ادھر بھی اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے۔ وہ دو جنتیں، وہ جنت ہی جنت، وہ کوئی جنت نہیں، اللہ چاہیے، اللہ سے بڑھ کر کوئی شے نہیں۔ جس نے یہاں نفی کر دی ہر شے کی، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی اللہ کے سوا معبود، ایک معبود، وہ ایک خواہش، یہ سچی خواہش، یہ کہ وہی معبود ہے، اور دنیا کی خواہشیں، جنت کی خواہشیں، یہ رب جانے، رب کے بندے جانے، اللہ اکبر، بس نہیں کوئی سوائے اللہ کی۔ تو ٹھیک ہے، لا مقصود الا اللہ، کوئی مقصد نہیں اللہ کے سوا، لا موجود الا اللہ، کوئی موجود نہیں ہمارے دل میں اللہ کے سوا، اس سے آگے اس عاشق کے لیے بات ہی کوئی نہیں، بس اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، اللہ ہو تو ہی تو، فی امان اللہ۔